کربلا کے بعد جب ہر طرف خاموشی تھی، ایک شخص کوفہ سے اٹھا اور اعلان کیا، خون حسین علیہ السلام رائے گا نہیں جائے گا۔ تاریخ آج بھی مختار سقفی کو اسی سوال کے ساتھ یاد کرتی ہے، کیا وہ صرف ایک سیاسی رہنما تھے یا واقعی انتقام کربلا کے علم بردار؟ کربلا ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا۔ 61 ہجری میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ گرد بیٹھ چکی تھی، تلواریں خاموش ہو گئی تھیں، لیکن دلوں میں ایک آگ باقی تھی۔ کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال جل رہا تھا، کیا خون حسین علیہ السلام کا حساب کبھی لیا جائے گا؟ اور پھر چند سال بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا، میں اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس شخص کا نام تھا مختار سقفی۔ مختار سقفی کون تھے؟ مختار بن ابی عبید سقفی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش طائف میں ہوئی، بعد میں ان کا تعلق زیادہ تر کوفہ سے رہا۔ مختار ذہین، سیاسی شعور رکھنے والے اور اثر رکھنے والے فرد سمجھے جاتے تھے۔ کربلا کے وقت مختار براہ راست میدان میں موجود نہیں تھے۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق اس دور میں ان کے حالات مختلف بیان کیے گئے ہیں، لیکن کربلا کے بعد ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ کربلا کے بعد کوفہ کی خاموشی۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں خوف اور پشیمانی تھی۔ لوگ کہتے تھے، ہم نے خطوط لکھے، ہم نے بلایا، لیکن مدد نہ کر سکے۔ اسی احساس سے ایک تحریک پیدا ہوئی جسے توابین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جنگ کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میدان مختار کے لیے کھل گیا۔ مختار کا اعلان۔ 66 ہجری مختار کوفہ پہنچے۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اہل بیت کے خون کا حساب لیں گے۔ مختار نے اپنی تحریک کو محمد بن حنفیہ کے نام سے جوڑا۔ لوگ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ کوفہ آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ انتقام کی ابتدا۔ اب مختار نے فہرست بنائی۔ وہ لوگ جو تاریخی روایات کے مطابق کربلا میں شریک یا ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، مختار نے اعلان کیا، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں حصہ لیا اسے جواب دینا ہوگا۔ عمر بن سعد کا انجام۔ عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا۔ کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ حیران رہ گئے۔ شمر بن ذی الجوشن، وہ نام جسے کربلا کے واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ مختار کے حامیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ روایات کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ خولی بن یزید۔ خولی بن یزید بھی مختار کی کارروائیوں کا نشانہ بنا۔ سب سے بڑا ہدف، لیکن ایک نام باقی تھا، وہ شخص جسے تاریخی روایات میں کربلا کے انتظامی کردار سے جوڑا جاتا ہے، عبید اللہ بن زیاد۔ مختار نے اپنے مشہور سپہ سالار کو بلایا، نام تھا ابراہیم بن مالک اشتر۔ اب وقت آ گیا ہے۔ جنگ خازر۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی، شدید لڑائی ہوئی۔ روایات کے مطابق ابن زیاد کی فوج کو شکست ہوئی اور اسی جنگ میں عبید اللہ بن زیاد مارا گیا۔ تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یہ خبر سن کر بہت سے لوگوں نے اسے کربلا کے حساب کا ایک اہم لمحہ سمجھا۔ پھر مختار کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن تاریخ کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ مختار کی طاقت بڑھنے لگی، مخالفت بھی بڑھ گئی۔ آخر کار موصب بن زبیر نے کوفہ کا محاصرہ کیا۔ مختار نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا۔ طویل مقابلے کے بعد وہ مارے گئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ہیرو یا سیاسی رہنما۔ مختار سقفی کے بارے میں آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ انہیں اہل بیت کے انتقام کا علم بردار کہتے ہیں، کچھ انہیں ایک سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، اور کچھ مورخین دونوں پہلو ساتھ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے، کربلا کے بعد مختار کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ تاریخ میں کچھ لوگ فتوحات سے یاد رکھے جاتے ہیں اور کچھ اپنے مقصد سے۔ مختار سقفی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا نام آتے ہی ایک سوال ابھرتا ہے، کیا انہوں نے واقعی کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیا؟ فیصلہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر لکھا جا رہا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔